والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی قابل احترام حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایصال ثواب کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے اور اس ذکر اذکار کے توسل سے ہمارے بزرگ رانا عبد الجبار صاحب ان کی اہلیہ مرحومہ محترمہ کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کی موت کو سامنے رکھ کے ہمیں اپنی موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت مختصر وقت میں چند ایک معروضات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر آنے کے دو بڑے مقصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ کہ ہم مرنے والے کی روح کو ایصال ثواب کریں، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی موت کو یاد کر کے اپنی موت کی تیاری کریں۔ اس لیے یہ دونوں مقصد میرے بھی پیش نظر رہیں، آپ کے بھی پیش نظر رہیں، تبھی یہاں پر آنا ہمارا قابل قبول ہوگا۔ اگر ہم منہ دکھانے کے لیے آئے کہ اگر ہم نہ گئے تو ہمارے بھائی کیا کہیں گے، ہمارے دوست کیا کہیں گے، ہمارے محلے والے کیا کہیں گے، تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں ریاکاری اور دکھلاوا کہا جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ایصال ثواب کی محفل ایک مستحب کام ہے، فرض اور واجب تو نہیں ہے، لیکن ریاکاری ایک ایسا خبیث عمل ہے جس کے ساتھ نماز بھی برباد ہو جاتی ہے، روزہ برباد ہو جاتا ہے، حج برباد ہو جاتا ہے، جہاد برباد ہو جاتا ہے، ہجرت بھی برباد ہو جاتی ہے، اور اپنی جان قربان کرنا بھی برباد ہو جاتا ہے۔ کب برباد ہوتا ہے؟ جب بندہ ریاکاری کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو کام بھی کیا جائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا، اس کا کوئی اجر و ثواب آخرت میں نہیں ملے گا۔ لہٰذا ایسا مقصد کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ میرا نہ آپ کا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ آنا بیکار ہے، وہ بھی غلطی پر ہے، وہ بھی کیا ہے؟ غلطی پر ہے۔ جو کہتا ہے کہ یہ آنا، اکٹھا ہو جانا، بیٹھنا، ذکر کرنا یہ سب کچھ بیکار ہے، یہ اس کی غلطی ہے، اس وجہ سے کہ ہمارے پاس شریعت کی جو دلیل موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہم مرنے والوں کے لیے اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم گھر بیٹھے اکیلے بھی دعا کریں تو اللہ پاک سنتا ہے، اکیلے بھی دعا کریں تو اللہ سنتا ہے، قبول کرتا ہے، لیکن اجتماع کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ صحیح جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا دست قدرت جماعت پر ہوتا ہے۔ کس پر ہوتا ہے؟ جماعت پر۔ اور مسلمان جب اجتماعی عبادت کرتے ہیں اس کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ سبق ہمیں نماز میں بھی ملتا ہے کہ فرمایا تم دعا یہ مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ بندہ اکیلا بھی نماز پڑھے پھر بھی یہی کہتا ہے کہ مولا ہمیں چلا، یہ نہیں کہتا کہ صرف مجھے چلا، بلکہ دعا میں سب کو شامل کیا جاتا ہے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی جمع متکلم کے صیغے ہیں، اس میں بھی یہی سبق دیا گیا کہ بندہ اکیلا اپنی ذات کے لیے دعا نہ مانگے بلکہ اجتماعی دعا مانگے کہ اللہ پاک کسی ایک کے حق میں قبول کرنے والی دعا اس بندے کے حق میں بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اور جو ہمارے لیے قابل عمل اور قابل سمجھ بات ہے وہ یہ کہ ایصال ثواب کا مطلب ہے دوسرے کی روح کو ایصال ثواب کرنا۔ کیا کرنا؟ دوسرے کی روح کو ایصال ثواب کرنا۔ ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ یہی سبق ہمیں نماز سے ملتا ہے۔ ہم دعا جب مانگیں نماز مکمل کر کے آخری جب دعا پڑھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب مجھے بھی بخش دے، ولوالدی اور میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اور قیامت تک کے آنے والے جتنے ایمان والے ہیں سب کو بخش دے۔ تو دعا کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادۃ، دعا ہی عبادت ہے، دعا کو عبادت فرمایا گیا۔ ایک حدیث پاک میں الدعاء مخ العبادہ فرمایا گیا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور ایک حدیث میں دعا کو بذات ہی عبادت فرمایا گیا۔ تو جیسے وہ عبادت بندہ پہلے اپنے لیے کرتا ہے، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، پھر کس کے لیے دعا مانگی؟ والدین کے لیے، پھر کس کے لیے؟
تمام مومنین کے لیے. تو جیسے دعا کا درجہ پہلے اپنی ذات کے لیے، پھر سب سے قریبی رشتہ والدین کا ان کے لیے، اور پھر تیسرے نمبر پر باقی ایمان والوں کے لیے، ایسے ہی ایصال ثواب یہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ ہم دوسرے کے لیے جو کام کرتے ہیں پہلے اپنے لیے کرنا چاہیے. پہلے اپنے لیے. پنجابی کا مقولہ ہمارے علاقے میں بولتے ہیں، جڑا بندہ اپنا سکا نہیں ہو کسی کا بھی ہو سکتا. بولتے ہیں نا، شاید آپ بھی بولتے ہو. یہ یعنی مطلب یہ کہ جو بندہ اپنا خیر خواہ نہیں وہ کسی کا بھی ہو سکتا. فرض نماز، فرض عین، فجر کی، ظہر کی، عصر، مغرب و عشاء کی، یہ ہم سب پر، میرے اوپر فرض ہیں، آپ کے اوپر فرض ہیں. لیکن یہ تو ہم توجہ کے ساتھ ادا نہ کریں، فرض کفایہ کے لیے سارے اکٹھے ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے کو بخشانے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں، اپنی بخشش کا کوئی اہتمام نہیں. حالانکہ قرآن اور حدیث سبق کیا دیتے ہیں کہ پہلے اپنی بخشش کا سامان کرو، پھر بعد میں دوسرے کا. اگر اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے تو دوسروں کے لیے کرنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ایصال ثواب کی محفل میں آنے کا ایک سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم جب دوسروں کے لیے اتنا جذبہ رکھتے ہیں تو یہ جذبہ ہمارا تب قابل قبول ہوگا جب ہم اپنے لیے بھی اہتمام انسان کریں، عبادت بھی اپنے لیے کریں، دعا بھی اپنے لیے کریں، اس کے بعد اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ دعائیں بھی اللہ پاک ہماری قبول فرما لیں. ٹھیک ہے نا جی. اور دوسری بات، ایصال ثواب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نیکی پہنچانا. نیکی پہنچانا. اب جو میں نے شروع میں بات کی کہ ہم اکٹھے کیوں ہوتے ہیں، نیکی گھر بیٹھے بھی پہنچائیں تو پہنچتی ہے، ہمارا ایمان عقیدہ ہے، پہنچتی ہے. لیکن اکٹھے کیوں ہوتے ہیں؟ کسی نے قرآن پاک پڑھا، کسی نے درود پاک پڑھا، کسی نے سبحان اللہ کہا، کسی نے الحمدللہ کہا. اب اس محفل میں جو آئے ہیں، میں اگر کوئی مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے، مجھے سکھانے کا جو ثواب ہوگا، آپ کو جو سیکھنے کا ثواب ہوگا، یہ بھی ہم ایصال ثواب کر دیں گے. یہ بھی کیا کر دیں گے؟ ایصال ثواب کر دیں گے. تو دین کی بات سمجھنا، سمجھانا، سیکھنا، سکھانا، یہ بھی تو نیک کام ہے، یہ بھی صدقات و خیرات کے زمرے میں ہی آتا ہے. تو جب ہم اس محفل میں آ کے کچھ نہ کچھ سیکھیں ہی نہ اور سبق ہی نہ حاصل کریں تو پھر یہاں پر ہمارا آنا کسی کام کا نہیں ہوگا. یہ ایک مقصد ہے ہمارا. اور دوسرا مقصد کیا ہے کہ مرنے والے جو پیغام دے کر گئے ہیں اس کو یاد کر کے جانا. وہ پیغام کیا ہے کہ ہم تو چلے گئے، اب کس کی باری ہے؟ اب ہماری باری. جنازہ بھی یہی سبق دیتا ہے کہ اے میرے پیچھے آنے والوں، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، جدھر جدھر میں جا رہا ہوں میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. جس کا دل چاہتا ہے مرنے کو وہ بھی جنازے کے پیچھے جاتا ہے، جس کا نہیں چاہتا وہ بھی جنازے کے پیچھے جاتا ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کفا بالموت واعظن، نصیحت کے لیے تو صرف موت ہی کافی ہے. نصیحت کے لیے تو صرف موت ہی کافی ہے. لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ قبرستان میں پہنچ کے قبر کو سامنے دیکھ کے مردے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے قبر میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ اتار رہے ہوتے ہیں، مٹی اپنے ہاتھوں سے ڈال رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا کی باتیں ہمیں بھولتی نہیں. اس وقت بھی جس بندے کو موت یاد نہیں آئی اس کو کب یاد آئے گی؟ اس کو مولوی صاحب نصیحت کریں گے، پیر صاحب نصیحت کریں گے، کوئی اور وائز آ کے بتائے گا نہیں. سب سے بڑی نصیحت کی چیز کیا ہے؟ موت ہے. یہ موت ماں باپ کو بھی آتی ہے، بہن بھائیوں کو بھی آتی ہے، امیروں کو بھی آتی ہے، غریبوں کو بھی آتی ہے، بچوں کو بھی آتی ہے، جوانوں کو بھی آتی ہے، بوڑھوں کو بھی آتی ہے، اپنوں کو بھی آتی ہے، بیگانوں کو بھی آتی ہے. اگر قبرستان میں چلے جائیں وہاں پر سب کی قبریں مل جائے گی کہ نہیں ملتی؟ سب کی قبریں قبرستان میں موجود ہیں. لیکن جو بندہ عبرت حاصل نہیں کرنا چاہتا وہ چاہے قبر کے اندر تھوڑی دیر کے لیے بٹھا بھی دیا جائے نا، اگر اس میں عقل نہیں ہے تو وہ بندہ وہاں سے بھی سبق حاصل کر کے نہیں آئے گا. اور جس بندے میں عقل ہے وہ یہ سوچے گا کہ آج اس مسجد میں اعلان ہو رہا ہے، کل اگلی مسجد میں اعلان ہو رہا ہے، پرسوں اگلی مسجد میں اعلان ہو رہا ہے. جیسے وہ ایک تھوڑی دیر پہلے افواہ چلی تھی، وہ جی بچے اغوا ہو رہے ہیں. بچے آپ نے بھی سنا ہوگا اغوا، پتہ نہیں ہوتے تھے یا نہیں، بہرحال وہ شور شرابہ بہت تھا. بچے اغوا ہو رہے ہیں تو بچوں کو سکول چھوڑنے کے لیے ماں باپ ساتھ جاتے ہیں، مسجد چھوڑنے کے لیے ماں باپ ساتھ جاتے ہیں. ارے وہ اغوا ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتے بھی تھے یا نہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے بہن بھائی بھی تو جا رہے ہیں. یہ موت کی جو گاڑی ہے یہ بھی تو روزانہ چل رہی ہے. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں روزانہ بندے مرتے ہیں کہ نہیں؟ ہسپتالوں سے روزانہ جنازے آتے ہیں کہ نہیں؟ قبرستان میں روزانہ قبریں بنتی کہ نہیں؟ لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یار فلاں بندہ بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا، فلاں رشتہ دار چلا گیا، محلے دار چلا گیا، ہمارا بھائی چلا گیا، ہمارا پڑوسی چلا گیا. یہ کبھی نہیں سوچا. اور یہ سوچتے تو پھر ہمیں بھی خیال ہوتا کہ ہم نے بھی چلے جانا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وجہ سے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے بندے
اس دن سے پہلے پہلے اللہ کے دربار میں آ کے جھک جا جس دن یہ اعلان ہو جائے کہ آج فلاں بھی چلا گیا، آج فلاں بھی چلا گیا۔ اعلان تو ہو جائے گا، بلکہ یہ بھی خوش نصیبی ہے جس کو مرنے کے بعد کفن مل جائے، غسل مل جائے اور جنازہ مل جائے، قبر کی زمین مل جائے، یہ بھی خوش قسمتی ہے اور اللہ پاک کا احسان ہے۔ قرآن پاک میں بیان ہے ثم اماتہ فاقبرہ، فرمایا موت دینا بھی میرا احسان ہے، موت کے بعد قبر دینا بھی میرا احسان ہے۔ یہ بھی نصیب والوں کو ملتی ہے، یہ بھی نصیب والوں کو ملتی ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ پاک ہمیں ایسی موت دے دے جو دنیا میں بھی عزت کے ساتھ جائیں، آگے بھی عزت کے ساتھ جائیں۔ ورنہ کتنے ایسے ہمارے مسلمان بھائی جن کو جنازہ نصیب نہیں، کفن نصیب نہیں، غسل نصیب نہیں اور دفن کے لیے جگہ نصیب نہیں۔ اور باقی رہی یہ بات، ہم دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا ہے بس اتنی ہی ترقی حضرت انسان کی، چاند سے نزدیک ہے لیکن خدا سے دور ہے، چاند سے نزدیک ہے لیکن خدا سے دور ہے۔ ہم نے جس سے قریب ہونا تھا اس سے تو دور ہو گئے، اور جس کے قریب ہوئے بغیر گزارا ہو سکتا تھا اس کے قریب ہونے کے لیے بڑی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہم چاند کے قریب ہو جائیں، کاروبار ہمارا ٹھیک ہو جائے، مستقبل ٹھیک ہو جائے۔ ارے کس مستقبل کی بات کرتے ہو؟ کس تنخواہ، کس نوکری کی بات کرتے ہو؟ کس پراپرٹی کی بات کرتے ہو؟ کس کاروبار کی بات کرتے ہو؟ یہ کاروبار سارے کے سارے یہی رہ جائیں گے، دکانداری یہی رہ جائے گی۔ جو بندہ آج کہتا ہے میرے بغیر دکان نہیں چلتی، میرے بغیر فیکٹری نہیں چلتی، میرے بغیر نظام نہیں چلتا، اس کو سمجھ جانا چاہیے بزرگان دین سبق دے گئے ہیں کہ جو تم سے پہلے مر گئے، اگر ان کے مرنے سے یہ نظام بند نہیں ہوا تو پھر تمہارے مرنے سے بند نہیں ہو جائے گا۔ جب تک اللہ نے چاہا یہ نظام چلتا ہی رہے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وجہ سے فرمایا اے بندو قبرستان میں جایا کرو، وہاں جا کر دیکھا کرو کیسے کیسے حسین لوگوں کی مٹی وہاں خراب ہو رہی ہے، حسین لوگوں کی مٹی وہاں، حسین لوگ نہیں، حسین لوگوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ وہ کیسے؟ 50 سال ہو گئے قبر بنی ہوئی ہے، ایک دن آیا پانی کا سیلاب بہت زیادہ، قبر بیٹھ گئی۔ پھر اعلان ہوا کہ شمس آباد میں یا مانا والا میں جنازگاہ میں جا کے دیکھو قبرستان میں قبریں بیٹھ گئی ہیں، ورثاء جا کے خبر گیری کریں۔ پھر جا کے معلوم ہوتا ہے قبر کا پتہ ہی نہیں، مٹی بہ گئی ہے، قبر کا پتہ ہی نہیں۔ پھر اندازے سے قبر تیار کر دی جاتی ہے۔ ایک دن ہمارے اوپر بھی ایسا آ سکتا ہے کہ ہماری قبر کا نشان بھی ختم ہو جائے۔ جس نام و نمود کے لیے، جس اتھارٹی کے لیے اور جس ویلیو کے پیچھے ہم اتنی تگ و دو کرتے ہیں، یہ صرف 40-50 سال کی کھیل ہے۔ اس کے بعد ایسا دن بھی آئے گا جس دن ہمارا نام تک کسی محفل میں نہیں لے جائے گا۔ میں سادہ سی مثال دیتا ہوں، آپ نے کبھی گھر بیٹھے اپنے پردادے کا ذکر کیا؟ اپنے پردادے کا ذکر دادے کا کیا؟ چلو دادے سے پردادے سے اوپر چلے جائیں، آخر وہاں بھی ہمارے آباء و اجداد ہیں، کہاں سے کہاں تک یہ چلتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام تک جانی ہے یہ بات۔ کبھی کسی کا تذکرہ کیا؟ قبرستان کے قریب سے ہم گزرتے، کبھی یہ خیال آیا کہ اس میں ہمارے عزیزوں کی رشتہ داروں کی قبریں ہوں گی، چلو فاتحہ ہی پڑھ لو؟ کبھی یہ خیال نہیں آیا۔ اگر ہمیں خیال نہیں آیا تو آگے زمانہ بہتر نہیں آ رہا بلکہ بدترین زمانہ آ رہا ہے۔ آگے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، آگے حالات بہترین نہیں آ رہے بلکہ آگے لوگ دن بدن دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر آگے ایک وقت ایسا بھی آئے گا ہمارا بھی نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ ہاں نام فقیر تنہا دا باہو، قبر جنا دی جیوے ہو، قبر جنا دی جیوے، اور بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ جو اللہ والے اس دنیا میں بے نام رہ کر زندگی گزارتے ہیں، جیسے حضور بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چل بلیا چلو تھے وسیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے۔ لیکن بتاؤ دنیا والے مان رہے ہیں کہ نہیں؟ ان کا نام و نشان موجود ہے کہ نہیں؟ ان کی قبر زندہ ہے کہ نہیں؟ کیوں زندہ ہے؟ کہ وہ اپنے نام کو مٹانا چاہتے ہیں لیکن اللہ ان کے نام کے ڈنکے بجا دیتا ہے۔ اور ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہم اپنے نام و نمود کی نمائش کے لیے بہت کچھ اہتمام انسان کرتے ہیں لیکن ہمارا کردار ایسا غلیظ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا اچھے تذکرے تو کیا، اچھے ناموں سے تو کیا، کوئی برے القاب سے بھی یاد نہیں کرتا کہ فلاں دنیا میں آیا بھی تھا کہ نہیں آیا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں بات یہ ہے ہم سب نے مر جانا ہے۔ اگر ہم نے مرنے والوں کی موت سے سبق حاصل نہ کیا، جنازے اٹھتے ہوئے دیکھ کے ہم نے عبرت حاصل نہ کی تو پھر کوئی بھی ہمیں نصیحت نہیں کر سکتا۔ پھر یہ زندگی جس کی بھی ہے جیسی بھی ہے گزر تو جائے گی لیکن آخرت میں کامیابی کس کو نصیب ہوگی؟ جو دنیا میں اچھی زندگی گزار کے جائے گا۔ ورنہ گزر تو سب کی جاتی ہے، جس کی بری ہو وہ بھی گزر جاتی ہے، اچھی بھی گزر جاتی ہے، لیکن کامیاب زندگی کس کی ہے؟ اس کی جو نیک اعمال میں زندگی گزار گیا۔ آخری واقعہ عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حافظ صاحب وہ سامان لے ہیں ختم شریف کا، آخری واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک اللہ والا
کسی بادشاہ کے محل کے سامنے رات کو گیا اور بازار میں سو گیا. توجہ میری جانب رکھنا. بازار میں سو گیا دروازے کے سامنے. صبح وزیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک فقیر اللہ کا بندہ راستے میں سویا ہوا تھا, رات کو اس نے رات یہاں گزاری ہے, آپ بلا کے پوچھیں اس کی رات کیسے گزری. بادشاہ نے بلایا, پوچھا بابا جی رات کیسے گزری؟ فرمایا آدھی تیرے جیسی گزری, آدھی تجھ سے اچھی گزر گئی. آدھی تجھ سے اچھی گزر گئی. اس نے کہا کہ یہ کیسے؟ میری تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ میری جیسی گزرے. میں تاج و تخت کا مالک, شاہی محلات میں سونے والا, نرم و گزار بستر پہ سونے والا, نوکر چاکر میرے دائیں بائیں خدمت کرنے والے, اور میں اتنے عالی شان بستر پہ سویا, تو گلی میں سو گیا. میرے جیسی رات میری تو سمجھ میں یہ نہیں آتا, تو کہتا ہے تجھ سے اچھی بھی گزر گئی. بابا سمجھاؤ تو صحیح. بابا جی نے فرمایا بادشاہ سلامت جب تجھے نیند آئی تو بھی سو گیا, مجھے آئی تو میں بھی سو گیا. سونے کے بعد نہ تجھے پتا چلا کہ میں کہاں پڑا ہوں, نہ مجھے پتا رہا کہ میں کہاں پڑا ہوں. آدھی رات تک ہم برابر رہے, آدھی رات کے بعد تو سویا ہی رہ گیا. میں نے اٹھا اور وضو کر کے مصلی بچھا لیا. میں نے مصلی بچھا لیا. لہذا میری آدھی رات تیرے جیسی گزری ہے, آدھی تجھ سے اچھی گزری ہے. یہ واقعہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ زندگی جیسی بھی ہو گزر جائے گی. جو سارا دن چوک میں بیٹھا رہتا ہے اس کی بھی گزر جائے گی, جو تاش کے اڈے پہ بیٹھا رہتا ہے اس کی بھی گزر جائے گی, جو ٹی وی پہ بیٹھ کے فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے اس کی بھی گزر جائے گی, جو فیس بک کے اوپر اپنی نگاہیں برباد کر رہا ہے اس کی بھی گزر جائے گی, اور اس کی بھی گزر جائے گی سارا دن قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا بیٹھا, جو نماز پڑھتا ہے, جو اچھی محفل میں جاتا ہے. زندگی سب کی گزر جائے گی, لیکن کامیاب زندگی کس کی ہے؟ جس کی نیک اعمال میں گزر گئی. اور موت اور زندگی کا فلسفہ یہ ہے, اللہ نے فرمایا موت اور زندگی کو پیدا اس وجہ سے کیا تاکہ تمہاری آزمائش ہو جائے تم میں اچھے اعمال کر کے کون آتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنی زندگی با مقصد طریقوں سے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور دوسروں کی موت سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وما علیہ الا البلاغ المبین.